अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब बुरा मान गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद तहरीक चलानी थी, जिनकी लाशों से गुजर कर 26वीं तरमीम होनी थी, वो वकला बुरी तरह से लेट गए हैं। 5 जजेस के साथ खड़े होने का ऐलान किया गया था, उससे भी पीछे हट गए हैं। और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस एजाज इसाक खान की जानिब से जो स्टैंड लिया गया, वहाँ से भी जिस तरह पीटीआई के वकला दुम दबाकर भागे हैं, ये भी एक बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। फिर धरना ख़त्म कर दिया गया है। सबसे पहले कल इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत से, जहाँ पे कहा गया कि इमरान खान के जो 3 ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप करवाया जाए और हर हफ्ते उनके बच्चों के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी करवाई जाए। आज पीटीआई के वकला अडियाला जेल हुक्काम को वो फैसले की कॉपी थमाने गए ताकि उस फैसले पर वो अमल दरामद करें, तो इतलाआत ये हैं कि अडियाला वालों ने वो फैसला रिसीव करने से ही इनकार कर दिया और अब पीटीआई के वकला की जानिब से फैसले की कॉपी बजरिया टीसीएस अडियाला जेल हुक्काम को भिजवा दी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वो जो 5 जजेस ने रुजू किया हुआ है और चारों हाई कोर्ट्स बार ने और पीटीआई ने भी रुजू किया हुआ है कि ये डोगर वाला जो मामला है, ट्रांसफ़र वाला और फिर सीनियरिटी वाला मामला, इसको ख़त्म किया जाए या इस पर फैसला किया जाए। अदालत ने पूछा था कि तरीक़ाकार क्या होता है ट्रांसफ़र का, कि दोनों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जहाँ से जजेस ने जाना है या जहाँ से जज ने आना है, वो आपस में एग्री करते हैं, मंजूरी देते हैं और उसके बाद सदर की मंजूरी होती है और एक सारा कानूनी तरीक़ाकार होता है, उसको फॉलो किया जाता है। अब पता ये चला है कि ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कार्रवाई इनिशिएट हुई, ना ही लाहौर हाई कोर्ट से इनिशिएट हुई, ना कोई बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, ना ही सिंध हाई कोर्ट से, बल्कि वजारत कानून की जानिब से मामला शुरू हुआ, सदर को मंजूरी के लिए भिजवाया गया और इस तरह से 28 जनवरी को 2 जजेस और 30 जनवरी को तीसरे जज की इस्लामाबाद के अंदर ट्रांसफ़र की गई। यानी वो जो प्रोसीजर था ना, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। अब इस सारी सूरत हाल में जब सारी बारजी 5 जजेस के साथ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि ये जो जज डोगर को मुसल्लत किया गया है, ये 2 नंबरी है, ये फ्रॉड है, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वो जो मुंतखब हुई और ज़ाहिर है पीटीआई के वोटों से, इमरान खान के वोटों से ये बार बनी। अब हुआ क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तहरीरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दी है कि हम अपना मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। यानी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते। हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी वाले मामले को लेकर दरख्वास्त दी थी और जो हमने कहा था कि हम इन जजेस के साथ खड़े हैं, हम अपना केस वापस लेते हैं। ज़रा अंदाज़ा करें कि ये वो वकला हैं जिन्होंने जाने देनी थी, जिन्होंने तहरीकें चलानी थी। छोड़ दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाले वो जो सेनेटर बने हुए हैं, हामिद खान या दूसरे तीसरे अली अहमद कुर्द वगैरह, किधर गई तहरीक, किधर गए वकला? एक आधा कन्वेंशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हारे, उसके बाद कोई नज़र ही नहीं आया। लाहौर के अंदर भी इमरान खान के नाम पर जीत गए, इस्लामाबाद में भी इमरान खान के नाम पर जीत गए, पंजाब भर में हर जगह पे जो भी बार्स थी वो इमरान खान के नाम पर जीत गए और उसके बाद अब कहानी ख़त्म। ना कोई वकला तहरीक, बल्कि जो स्टैंड लिया हुआ था उससे भी पीछे हट गए हैं। दूसरी जानिब सरदार अख्तर मेंगल ने धरना ख़त्म करके रैलियां निकालने का फैसला किया। ये बड़ा हैरान कुन फैसला है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट है खालिद मक्सी जैसे लोग और दीगर, उनकी जानिब से मुसलसल धमकियां लगाई जा रही थी कि खबरदार रियासत आपके खिलाफ कोई ताकत का इस्तेमाल करे, बेहतर है कि इज्जत के साथ आप धरना ख़त्म कर दें। और सरदार अख्तर मेंगल ने धरना ख़त्म भी कर दिया, अगरचे वो पिछले कोई 20 दिनों से धरना देकर बैठे हुए थे। उन्होंने एक लंबी जिदोजहद की जिसके अंदर वो कामयाब नहीं हुए, उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा था, सारी सड़कें बंद थी, रोड्स बंद थे, पाक ईरान बॉर्डर बंद था, लंबी लाइनें लगी हुई थी और जाहिर है फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी सख्त पैगाम पहुंचाया गया होगा और उसके बाद मेंगल साहब ने धरना ख़त्म कर दिया और वो कहते हैं कि बस हम रैलियां निकालेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। फिर जनरल सज्जाद गनी, लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, वापडा के चेयरमैन, 2 दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसको हेड करते हैं जुनेद अकबर और सनाउल्लाह मस्ती खेल उस कमेटी के मेंबर हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, तो जनरल साहब को बुलाया गया। जनरल साहब ने अपना तारुफ करवाया कि इंजीनियर सज्जाद गनी। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि आप तो जर्नैल हैं,
آپ کیوں شرما رہے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے؟ آپ انجینئر کہہ رہے ہیں، آپ ساتھ یہ نہیں کہہ رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل۔ تو انہوں نے کہا میں میرٹ پر آیا ہوں، میری میرٹ کے مطابق تعیناتی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں پر بات چیت ہوئی تو مستی خیل نے کہا کہ آپ کے ادارے سے جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرٹ پر آئے ہیں، ہر جگہ پر آپ ہی آپ ہیں، آپ لوگ ہیں، اور آپ تو میرٹ پر ہی آتے ہیں، آپ تو میرٹ کے بغیر آ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ توہین کر دی مستی خیل نے ان کی شان میں، جنرل صاحب کی شان میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ثناء اللہ مستی خیل کے بھکر والے گھر میں ڈالے بھیجے گئے، ان کے بجلی کے میٹر اتار کر لے آئے اور ٹرانسفارمر بھی اتار کر لے آئے، کیونکہ انہوں نے واپڈا چیئرمین کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اگرچہ آپ ایک طاقتور، سب سے طاقتور کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے ممبر ہیں، لیکن آپ نے طاقتور جرنیل کی توہین کر دی ہے، لہٰذا آپ بجلی لگوانے کے حقدار نہیں ہیں اور آپ کے پاس ٹرانسفارمر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ثناء اللہ مستی خیل نے یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اٹھایا ہے اور جنید اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ اس پر سخت سے سخت ہم ایکشن لیں گے۔ پھر ایک اور لطیفہ سنیے، اس ملک کے اندر تماشے ہوتے ہیں، لطیفے ہی ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ بلوچستان اسمبلی سے جو مائنز اینڈ منرلز بل، جو معدنیات والا بل ہے، وہ پاس کروایا گیا ہے، جس میں فضل الرحمان نے اپنے اراکین کو نوٹس بھی جاری کیا، شوکاز نوٹس۔ وہ کیسے پاس کروایا گیا؟ اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا چوری چپکے جس طرح سے بھی کر کے، اور کہا گیا کہ یہ تنخواہوں میں اضافے کا بل ہے، یعنی بلوچستان اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں بڑھنے جا رہی ہیں۔ بتاؤ کون کون اس کو ووٹ کرے گا؟ اب کون ہے جو ووٹ نہیں دے گا؟ یہاں جو اسلام آباد میں اسمبلی کا یا سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو تمام پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہماری بھی تنخواہیں بڑھاؤ۔ تو اس نیک کام میں تو سارے آگے آگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بلوچستان کے اندر بھی سب نے ووٹ کر دیا، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ دھوکے سے مائنز اینڈ منرلز والا بل پاس کروایا گیا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی بل پڑھ نہیں سکتا، دھوکے اور فراڈ سے اسمبلیاں بنتی ہیں، دھوکے اور فراڈ سے بل پاس ہوتے ہیں، جس طرح سے 26ویں ترمیم ہوئی۔ تو یہ تماشا اس ملک کے اندر مسلسل چلا ہوا ہے۔ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں جو انہوں نے سوموٹو لیا ہوا تھا کہ کیسے جو مشال یوسف زئی سے ملاقات نہیں کروائے گی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں، 3 بجے خان کو اڈیالہ جیل لے کر آئے، اڈیالہ سے لے کر آئیں، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایک لارجر بینچ بنا اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے یہ کیس چھین لیا گیا، اور انہوں نے جو توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ لیکن جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اس معاملے کو جاری رکھا، اور انہوں نے پچھلی سماعت پہ یہ کہا تھا کہ وکیل فیصل فرید چودھری اور شعیب شاہین پی ٹی آئی کے اس کیس کے اندر ہمیں اسسٹ کریں گے، یعنی یہ رہنمائی کریں گے۔ آج کیس کی سماعت تھی، نہ شعیب شاہین آئے اور نہ ہی فیصل فرید چودھری۔ سردار صاحب نے پوچھا کہ وہ کدھر گئے پی ٹی آئی کے وکلاء؟ وہاں پہ کوئی موجود ہی نہ تھا۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیس ہے، فیصل چودھری نے وہاں پہ کیا کرنا تھا یا شعیب شاہین نے کیا کرنا تھا؟ بہرحال سردار صاحب نے کارروائی آگے چلائی، رجسٹرار جوڈیشل کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک مثال میرے سامنے رکھ دیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ جج کی مرضی سے کیس اسے چھینا گیا ہو۔ مجھے پتا ہے آپ کی نوکری کا ایشو ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، میں آپ کو سزا نہیں دوں گا، کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا، آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ثبوت تو دیں۔ بہرحال وہ ایک ثبوت بھی نہیں لا سکے، کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا بتانا تھا؟ بہرحال سماعت اب 30 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں جن کے ہاتھ میں خان نے پچھلے 2 سالوں سے جماعت دی ہوئی ہے کہ یہ کھلونا ہے، جماعت نہیں ہے، کھیلو، بڑے تم قائد اعظم بنے ہوئے ہو کہ وہ بھی وکیل تھے اور ہم بھی وکیل ہیں، ہم بڑا چلائیں گے۔ ظاہر ہے سیٹیں کسی نے جیت لیں، کسی نے نہیں جیتیں، کسی کے ٹک ٹاک پر فالورز بڑھ گئے، کسی کے ٹویٹر پر فالورز بڑھ گئے، کسی کی ویسے بلے بلے ہو گئی، بس اتنے جوگے تھے، بڑے قد کاٹ والے تھے نہیں، اور جن کے قد کاٹ بڑے تھے حامد خان وغیرہ، انہوں نے کیا کر لیا؟ کدھر گئی تحریک؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا سارے ہی اپنے فائدے اٹھا کے اب سائیڈ پہ ہوئے پڑے ہیں۔ پھر چودھری پرویز الہی آج منظر عام پر آئے ہیں، بڑے عرصے کے بعد چودھری صاحب منظر عام پر آئے ہیں، عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کی شکل، ان کا جسم، اور لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر اب بڑھاپا آ چکا ہے، کیونکہ وہ جیل میں زخمی بھی ہوئے، پھر تقریباً 1 سال تک وہ جیل میں رہے، تو واضح لگتا ہے کہ بڑھاپا اب ان پہ آ چکا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پر ایک اور کیس بنا دیا گیا، ظاہر ہے وہ عید کے دنوں میں ایکٹیو ہوئے تھے تو ایک اور کیس بنا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سالوں سے ہم یہ کیسز ہم پر بنائے جا رہے ہیں اور ہم ایسے کیسز بھگتتے آ رہے ہیں، بہرحال یہ کیسز ہم بھگتیں گے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
پھر عمران خان کی جو القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں سزا ہوئی، آج پھر متفرق درخواست جمع کروائی گئی ہے، اور اتنی زیادہ درخواستیں جمع کروانے کے باوجود ابھی تک جو مرکزی کیس ہے وہ سماعت کے لیے فکس ہی نہیں ہو پا رہا۔ اس کے علاوہ شیخ رشید بھی آج عدالت کے اندر پیش ہوئے، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور سیاست میں بعض اوقات اس طرح کے حالات آتے ہیں جب آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، میں مناسب وقت پر یہ روزہ کھولوں گا، یعنی مناسب وقت پر گفتگو کروں گا، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔